السلام علیکم پیارے ناظرین۔ خدا برے کو نیند دیتا ہے تاکہ اچھائی کو روکا جا سکے۔ دین صرف لوگوں کی خدمت میں ہے، یہ مالا اور نماز کے قالین میں نہیں ہے۔ تمام انسان ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی جوہر سے پیدا کیا ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس درد سے لاتعلق ہیں تو آپ انسان نہیں کہلا سکتے۔ جب انسان صرف کھانے اور سونے کی تعریف کرتا ہے تو اسے رینگنے والے جانوروں پر کیا فضیلت ہے؟ ایک جاہل آدمی کے لیے خاموشی جیسی کوئی چیز اچھی نہیں، اور اگر وہ اس بات کا سمجھدار ہوتا تو وہ جاہل نہ ہوتا۔ آزادی کا ہاتھ طاقت کے بازو سے زیادہ مضبوط ہے۔ غصہ جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ دہشت کا باعث بنتا ہے، اور بے وقت مہربانی عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس قدر سخت نہ بنو کہ نفرت کا باعث ہو، اور نہ اس قدر نرم ہو کہ لوگوں کو گمان میں لایا جائے۔ امن کو ملانے والا جھوٹ فساد پھیلانے والے سچ سے افضل ہے۔ اگر غوطہ خور شارک کے جبڑوں پر سوچتا تو وہ کبھی بھی قیمتی موتی پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ آدم کے بیٹے مٹی سے بنتے ہیں، اگر خاک کی طرح عاجز نہ ہوں تو وہ مرد ہونے سے محروم ہیں۔ دولت زندگی کے آرام کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ زندگی دولت کے جمع کرنے کے لیے۔ میں نے ایک حکیم سے پوچھا، خوش نصیب کون ہے اور بد قسمت کون؟ اس نے جواب دیا، وہ خوش نصیب ہے جس نے کھایا اور بویا، اور وہ خوش قسمت ہے بد قسمت جو لطف اندوز ہوئے بغیر مر گیا۔ آدمی خوشحالی کی لذت سے اس وقت تک بے حس ہوتا ہے جب تک اس نے مصیبت کا مزہ نہ چکھ لیا ہو۔ خیال رکھو کہ تم چاپلوس کی آواز کو کس طرح سنتے ہو، جو اپنے تھوڑے سے ذخیرے کے بدلے تم سے کافی فائدہ اٹھانے کی توقع رکھتا ہے۔ اگر کسی دن تم اس کے خواہشات پر عمل نہ کرو تو تم پر 200 عیبوں کی بجائے 200 عیبوں کا الزام لگایا جائے گا۔ ابن آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایک جوہر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب وقت کی آفت ایک عضو کو متاثر کرتی ہے تو دوسرے اعضاء آرام سے نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو دوسروں کی تکلیف پر کوئی ہمدردی نہیں تو آپ اس کے لائق نہیں ہیں انسان کے نام سے پکارا جائے۔ دل بہت سے تاروں کے ایک ساز کی مانند ہے جس کی تمام رگوں کو ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجنبی کا کوئی دوست نہیں ہوتا جب تک وہ اجنبی نہ ہو۔ خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا سکون اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ بادشاہوں کو بادشاہوں کے معاشرے کے ذہین سے زیادہ ذہین لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص میں فرق ہے جو اپنی مالکن کو اپنی باہوں میں پکڑے، اور اس کے درمیان جس کی نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی ہیں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنا کرپان کے کاٹنے کے مترادف ہے، کیونکہ زخم اگرچہ ٹھیک ہو جائے اس کا داغ باقی رہے گا۔ اپنے ہر راز کو اپنے دوست پر افشا نہ کرو۔ تم کیسے بتا سکتے ہو، لیکن وہ دوست آخرت میں دشمن بن سکتا ہے، اور دشمن پر وہ تمام فساد نہ لاؤ جو تم کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ایک دن تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ جو دوسروں کے دکھوں سے لا تعلق ہے وہ اس کا غدار ہے جو واقعی انسان ہے۔ سچے شاگردوں کو خوشخبری کے لیے جینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے لیے مرنا۔ اپنی آسانی کی خواہش میں مت رہو،
جو اپنے پیٹ کا غلام ہے وہ شاذ و نادر ہی خدا کی عبادت کرتا ہے۔ تم تھیوری میں جتنے بھی پڑھے جاؤ، اگر تمہارے پاس عمل نہ ہو تو تم جاہل ہو۔ جو شراب کے نشے میں ہے وہ رات کے وقت پھر ہوش میں آ جائے گا، لیکن جو شراب پینے والے کے نشے میں ہے اس کے ہوش قیامت تک بحال نہیں ہوں گے۔ دنیا کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی جیوری نہیں ہے، کوئی مدعی نہیں ہے۔ یہ ایک کارواں ہے جو سن کی مخلوقات سے بھرا ہوا ہے، جو خدا کے بارے میں حیرت انگیز کہانیاں سنا رہا ہے۔ آزادی کسی بھی تحائف سے زیادہ قیمتی ہے اور تحائف لینا اسے کھو دینا ہے۔ جس کا دشمن اس کے رحم و کرم پر ہو اور اسے قتل نہ کرے وہ اس کا اپنا دشمن ہے۔ سفر کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے دل میں تازگی آتی ہے، حیرت انگیز چیزوں کو دیکھنا اور سننا، نئے شہروں کو دیکھنے کی لذت، نامعلوم دوستوں سے ملاقات اور اعلیٰ اخلاق سیکھنا۔ جو الاٹ نہیں کیا گیا وہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، جو الاٹ کیا گیا ہے وہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو مل جائے گا۔ اے خدا، میں کہتا ہوں کہ میری دعائیں نہ سنو، میں کہتا ہوں بخشنے والے قلم سے میرے گناہوں کو مٹا دے۔ امیر آدمی ہر جگہ اور گھر میں متوقع ہے۔ کسی کو وہ راز مت بتائیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اعتماد کے قابل ہو، کیونکہ کوئی بھی آپ کے راز سے اتنا محتاط نہیں ہوگا جتنا کہ آپ۔ بادشاہوں کی دوستی پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ لڑکوں کی سریلی آواز میں بیکار امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک خواب کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور یہ خواب کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے لیے بہت ہی لاجواب معجون کا نسخہ سن لیں۔ معجون شباب، مردانہ کمزوری، صراحت انزال، جریان ذکاوت حس، موصلی سفید انڈین 30 گرام، سالب مصری 30 گرام، سالب پنجا 30 گرام، جنسنگ کورین 30 گرام، ستاور 20 گرام، موچرس 20 گرام، تخم کونج 20 گرام، ریگ مائی 20 گرام، اشگند انگوری 20 گرام، پھل پھول 10 گرام، سنا مکی کی پتیاں 10 گرام، کشتہ فولاد جامن بالا 5 گرام، کشتہ چاندی 5 گرام۔ تمام ادویات کو کوٹ چھان کر شہد ملا کر معجون تیار کر لیں۔ مقدار خوراک 5 گرام ابلے ہوئے نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ جب تم اپنے دشمنوں کے درمیان جھگڑا دیکھو تو جاؤ اور اپنے دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھو، لیکن جب تم انہیں ایک خیال سے دیکھو تو اپنی کمان کو تار لگاؤ اور پتھروں پر پتھر رکھو۔ سخاوت، خوش مزاج اور معاف کرنے والے بنو۔ جس طرح خدا تم پر احسان کرتا ہے تم لوگوں پر بکھر جاؤ۔ رحمت کا درخت جہاں بھی جڑ پکڑتا ہے وہ آسمان کے پار شاخیں بھیجتا ہے۔ مخالف کی نصیحت پر عمل کرنا غلط ہے، اس کے باوجود اسے سننا درست ہے، تاکہ آپ اس کے برعکس کریں، اور یہی اچھی پالیسی کا نچوڑ ہے۔